وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، جیسا کہ مجھے اور آپ کی بات اچھی طریقے سے معلوم ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. گویا کہ نیا سال جو نا ہمارا شروع ہو چکا ہے، وہ بھی آج محرم کی پہلی تاریخ. اسی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے محرم کے احکام اور مسائل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے محرم، ہم بولتے ہی محرم محرم کر کے، صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے محرم کا لفظ نہیں ہے، المحرم کا لفظ. حدیث میں آتا ہے کہ شہر اللہ المحرم، الف لام کے ساتھ. ہم کیا بولتے ہیں؟ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، محرم. بلکہ اکثر لوگ، بلکہ تمام لوگ یہی ذکر کرتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے. لیکن افضل ہم کیا بولے؟ المحرم بولے، یہ سب سے افضل. ہاں اگر کوئی محرم بولتا ہے تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ ایک مسلمان المحرم کا لفظ استعمال کرے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں المحرم کا لفظ آ کر ہے. یہ محرم کے متعلق پہلی بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ جب سال کی شروع میں یا مہینے کی شروع میں جب ہم چاند دیکھتے ہیں، ایسا کہ محرم کے مہینے میں ہم چاند دیکھیں، کیا دعا پڑھنا ہے؟
اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى. یہ جو دعا، یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے. جب چاند دیکھے تو یہ پڑھے. یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا رأى الہلال، جب آپ چاند دیکھو. چاند کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ہلال بولتے ہیں. یعنی کہ 3 دن تک اگر آپ چاند دیکھتے ہیں، آج نہیں دیکھے آپ، کئی لوگ کل اگر آپ چاند، آج مغرب میں آپ چاند دیکھتے ہیں، پڑھو کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. آج بھی نہیں دیکھے، تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں، تیسرے دن جب آپ چاند دیکھتے ہیں، پڑھو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. 3 دن تک جب آپ چاند دیکھتے ہیں، کوئی ایک دن، یا پہلے دن پڑھو یا دوسرے دن پڑھو یا تیسرے دن، 3 دن میں جب آپ چاند دیکھیں گے، یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھ لینا چاہیے. یاد رکھیں. کیونکہ یہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ آج کتنے لوگ ٹینشن میں ہیں، مصیبت میں انسان پریشان ہے، قرض کے واسطے پریشان ہے، صحت کے واسطے پریشان ہے، جاب کے واسطے پریشان ہے. یہ دعا آپ کو ہر قسم کی مصیبت دور کرے گی. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اللہ مجھے امن و شانتی دے دے مجھے اس مہینے میں. اللہ مجھے یہ محرم کے مہینے میں مجھے سکون دے دے. لوگ سکون کی تلاش میں کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ دعا پڑھیے چاند دیکھنے وقت. محرم کے مہینے میں جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھو. سفر کے مہینے میں جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھو. ہر مہینے کی شروعات کی 3 دن کے اندر جب بھی آپ چاند دیکھتے ہیں یہ دعا کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو امن و شانتی دے گا، سکون دے گا، صحت دے گا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں. دعا کا یہ فائدہ، یعنی کہ دین کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھو آخرت میں جنت ملے گی؟ نہیں. دین کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. نماز کا فائدہ آخرت میں ہے، ثواب ملے گا. دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ نحن نسألک رزقا، اللہ پیسہ دیں گے آپ. نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کی کمائی میں برکت دیں گے، رزق دیں گے. یعنی کہ دین کا جو فائدہ ہے، رزق اور دنیا اور آخرت دونوں ملتا ہے. اسی وجہ سے چاند دیکھنے کی دعا جو ہے نا، عورتیں مہاڑی میں جا کے چاند دیکھ کر پڑھی یہ دعا. وہ مہینہ اللہ تعالیٰ جو نا ان عورتوں کو امن و شانتی اور سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. دوسری جو بات ہے، محرم کا مہینے کی کیا فضیلت ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں محرم کا مہینہ، محرم کا مہینہ، کیا فضیلت ہے اس کی؟ 3 فضیلت ہے. اگر آپ دیکھیں گے محرم کی کے متعلق جو احادیث آ کر ہے، اگر آپ پورے حدیث کو چھان ماریں گے آپ کو 3 فضیلت آپ کو نظر آئے گی. پہلی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اگر کوئی مسلمان دیکھیے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے. افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے؟ محرم کا روزہ ہے. پہلا جو ہے نا، یہ جو ہے نا رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. اسی وجہ سے رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری جو فضیلت ہے محرم کے مہینے میں وہ یہ ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے ان عدت الشہور عند اللہ، یعنی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ کیا مطلب ہے حرمت والا مہینے کا، انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں معلوم کریں گے. یعنی کہ دوسری جو فضیلت ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والا مہینے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ عثمان النہدی جو سلف ہی وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں محرم کی 10 دنوں میں جتنا ہو سکے آپ عبادت کرو کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. یعنی کہ حرمت والے مہینے کا مطلب ان مہینوں میں جتنا ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے آپ تہجد کا اہتمام کرو. کیوں؟ کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. کیونکہ اس مہینے کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ اس مہینے کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس. اسی وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ ہے. تیسرا، یہ جو مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے. رمضان معلوم ہے کہ رمضان اللہ نے رمضان کو یہ نہیں کہا کہ رمضان اللہ کا رمضان ہے، نہیں، اللہ نے کہا کہ محرم اللہ کا مہینہ، شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے دیکھ رمضان کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، بلکہ اللہ نے محرم کے مہینے کو کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے. بڑا عظیم مہینہ ہے. یاد رکھیں ایسا کہ کعبۃ اللہ
اس کا مقام کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرو۔ گویا کہ اس مہینے کی 3 فضیلت ہوگی، ایک یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا ہے، تیسرا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد یہ جیسا کہ نیا سال داخل ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ، بعض لوگ مبارکباد دیتے ہیں، جیسا کہ جنوری جب ہوتا ہے نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، دیکھیں ہیپی نیو ایئر بولنا جائز ہے، بدعت ہے شریعت میں، بدعت ہے، چاہے آپ محرم کے مہینے میں بولو چاہے آپ جنوری کے مہینے میں بولو، بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ رمضان کے مہینے میں مبارکباد دیتے تھے، ہاں یہ جائز ہے، رمضان جب آتا ہے صحابہ مبارکباد دیتے ہی، لیکن محرم کے مہینے میں مبارکباد دینا یہ بدعت ہے شریعت میں، جنوری کے مہینے میں مبارکباد دینا شریعت میں بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی مبارکباد دیتا ہے چلو بھائی محرم کا مہینہ آ چکا ہے، بدعت ہے۔ دیکھیں بدعت صرف اور صرف نماز میں نہیں ہے، بدعت ہر چیز میں ہے، بدعت کھانے میں بھی بدعت ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یعنی کہ یہاں بھی انسان اس بدعت سے بچے، محرم کے مہینے میں مبارکباد دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں ایک عظیم جو عبادت ہے وہ ہے کہ روزوں کا اہتمام، محرم کے مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ محرم کا دوسرا نام روزہ ہے، یاد رکھیں محرم کے مہینے کے دوسرا نام یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ محرم میں روزہ رکھنے کی 3 قسم میں یاد رکھیں، یہ محرم میں آپ روزہ رکھتے ہیں اس کی 3 قسم، ایک جتنا ہو سکے محرم کے مہینے میں آپ روزہ رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھو، ایام 20 کا روزہ رکھو، یعنی تو جیسا آپ کو ہو سکے آپ روزہ رکھو، یاد رکھو محرم کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، 20 دن میں روزہ رکھ سکتی ہیں آپ، 25 دن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیں یہ پہلی قسم میں۔ دوسری جو قسم میں روزے کی، محرم کے مہینے میں کم از کم 9-10 روزہ رکھے، یاد رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ، اگر میں اگلا سال زندہ رہوں گا تو 9-10 کو روزہ رکھوں گا، محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا افضل، یہ افضل ہے، روزہ رکھیے، کم از کم یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری جو قسم میں روزے کی وہ کم از کم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیے، محرم کی 10ویں تاریخ، کم از کم جو ہے نا انسان محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، ایک روزہ کم از کم۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ جاب ہے، کمپنی ہے، فلاں فلاں ہے، سب کچھ رہیں دے، اگر نہیں ہو سکتا کم از کم ایک روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیے۔ گویا کہ محرم میں روزہ رکھنے کی 3 قسم ہو گئی، ایک جو قسم میں آپ جتنا ہو سکے آپ روزہ رکھیے، پیر جمعرات تھے، ایام 20 ہے، جیسا ہو سکے، دوسرا کم از کم 9-10 کو آپ روزہ رکھیے، تیسری جو قسم میں کم از کم 10ویں تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ کیوں؟ محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، 1 سال کے گناہ، کتنے گناہ میں اور آپ کرتے ہیں، یاد رکھیں ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہر انسان۔ سلف میں سے کسی نے کہا دیوار ہے، ایک گناہ کرو پتھر ڈالو، آپ جتنا گناہ کرتے ہیں اتنا پتھر پھینکتے رہو، 1 ہفتے کے بعد دیکھو کتنے پتھر رہیں گے، ایسے ایسے پتھر رہیں گے جس کا گناہ ہم کو معلوم نہیں رہے گا، کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، کم از کم رمضان کے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، یہ ایک روزہ رکھے، یاد رکھیں۔ معلوم ہے کئی لوگ، جیسا کہ ابھی عرفات کا روزہ گزرا تھا، ایک جگہ میں خطبے کے لیے گیا تھا، وہاں لوگ عرفات کی 9ویں تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن نہیں رکھتی ہیں وہ لوگ روزہ، بولتے ہیں کہ مول صاحب بزنس کرنا ہے، نوجوان ہی ہٹے گٹے ہی، یاد رکھیں۔ یعنی اگر ہم لوگ دین کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا، یاد رکھیں۔ ہم لوگ نوجوان ہیں، بولتے ہیں کہ مول صاحب کالج میں تھا، اس سے روزہ رکھتے نہیں ہوا، 9 ذی الحجہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتی ہیں عرفات کے، لیکن وہ بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، نعوذ باللہ۔ دنیا میں اتنے مگن ہی، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، لوگ قیامت کے قریب دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ کم از کم ایک روزہ یاد رکھیں،
محرم کی 10ویں تاریخ اگر آپ یہ ایک روزہ رکھیں گے آپ کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اس کے علاوہ محرم میں اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، صحت ہے، روزہ رکھیے، پیر جمعرات بھی روزہ رکھیے۔ ایک ہے محرم کی 10ویں تاریخ روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنوں کے اگر آپ روزہ رکھیں گے کیا فضیلت ملے گی؟ اگر آپ محرم کی 1 تاریخ روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 12 تاریخ روزہ رکھتے ہیں، کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر آپ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں پورے محرم کا نہیں، کم از کم محرم میں ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں، باعد اللہ له 70 خریفا من النار، اللہ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی سیکنڈ آ سکتی ہے۔ قیامت کی علامت ہے ان من اشراط الساعة فجأة الموت، قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی، اچانک موت آئے گی۔ ہم یہ سمجھیں گے ہم ابھی نوجوان ہوئے، ابھی کماؤں گا، ابھی گھر بنوں گا، بنگلہ، موت سڈن آئے گی، یاد رکھیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس طرح ہم کسی کو ملاقات کرنے جاتے ہیں نا، ملنے جاتے ہیں، موت آپ کے پاس ملاقات کرنے آئے گی، موت آپ کے پاس آئے گی۔ اسی وجہ سے جتنا ہو سکے روزوں کا اہتمام کرو۔ یہ روزہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ آپ کو نار جہنم سے بچائے گی، روزہ نار جہنم سے بچائے گی۔ کم از کم جو ہے نا محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے روزہ رکھو، نہیں ہو سکتا کم از کم جو ہے نا محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو آپ جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا تو اسی طرح جو عورت شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، وہ کم از کم نیت کرے اگر میں بھی صحیح ہوتی تو روزہ رکھتی۔ یہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہیں وہ بھی نیت کرے اگر مجھے صحت ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا، نیت کرے روزہ رکھنے کی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ من ہم بحسنہ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ، اگر آپ روزے کی نیت کریں گے، اگر آپ روزہ نہیں رکھے، نیت کرتے ہیں سچے دل سے، اللہ آپ کو مکمل روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ جو شرعی عذر والی عورت ہے وہ بھی نیت کرے اگر میں صحیح ہوتی تو روزہ رکھتی، اگر وہ صحیح سچے دل سے نیت کریں گی اللہ تعالیٰ اسے مکمل روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گی۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی عظیم حدیث ہے، کیونکہ سچی نیت کی بڑا فائدہ یاد رکھیں۔ نیت جو آپ کے دل میں ہے، جو نظر نہیں آتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ کے دل میں ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ من سأل الشہادۃ بصدق، ایک انسان روم میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، سینوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک انسان روم میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، معلوم ہے شہادت کی کتنی عظیم موت ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے، اس کی روح پرندے کے پیٹ میں چل جاتی ہے، وہ پرندے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ جس کی روح، جو انسان شہید ہوتا ہے اس کی روح پرندے کے پیٹ میں، اور پرندے اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی رہتی ہے، وہ پرندہ ہمیشہ جنت کا سیر کرتی رہتی ہے، ہمیشہ جنت جاتی ہے آتی ہے، جنت جاتی ہے آتی ہے۔ یہ کون؟ شہید کی روح ہے۔ ایک انسان سچے دل سے، دیکھیے سچے دل سے جو نا شہادت مانگتا ہے، لیکن اس کی موت بستر پر آتی ہے، اس کی موت گھر پہ آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ اس کو شہادت کا مقام دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی تھی۔ اگر آپ سچے دل سے کسی نیکی کی نیت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھتے ہیں، وہ کم از کم نیت کریں اگر مجھے صحت ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا، اللہ آپ کو مکمل تہجد کا اور مکمل روزے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم سنتے ہیں حرمت والا، کیا مطلب ہے حرمت والے مہینے کا؟ امام واحدی نے اپنی تفسیر الوجیز میں ذکر کرتے ہیں کہ تضاعف، نیکی ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے 2 روپے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر وہی گناہ کریں گے ڈبل گناہ آپ کو ملے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے محرم کے مہینے میں، اسے ڈبل گناہ اسے ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان غیبت کرتا ہے اسے ڈبل غیبت کا گناہ ملے گا۔ کوئی انسان سود کھاتا ہے اسے ڈبل سود کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یاد رکھیں۔
یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ. اگر کوئی فلم دیکھتا ہے ڈبل اسے گناہ ملے گا. یعنی کہ انسان جو گناہ کرتا ہے حرمت والے مہینے میں اسے ڈبل گناہ. یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ. رجب ہے, ذی قعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, محرم ہے, یہ چاروں مہینے حرمت والے مہینے. اس میں گناہ کریں گے ڈبل گناہ ملے گا, نیکی کریں گے تو ڈبل نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. یہ حرمت والا میں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, بچوں کی دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے, اے میرے بیٹے یہ حرمت والا مہینہ ہے, گناہ نہیں کرنا, موبائل نہیں دیکھنا, ٹی وی نہیں دیکھنا. جس طرح رمضان میں ہم اہتمام کرتے تھے حرمت والے مہینے میں بھی اس کا اہتمام کریں. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. سلف صالحین نے کہا جس طرح سلف رمضان کی آخری 10 دنوں کا اہتمام کرتے تھے, رمضان کے آخری 10 دن میں کیا ہوتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. سلف اسی طرح محرم کی شروع کی 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرتے تھے, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آپ بھی کریے, کیونکہ محرم کا مہینہ جو نا عبادت کا مہینہ ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, یہ محرم کے مہینے میں خاص طور پر جو نا محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آج پہلی تاریخ ہے محرم کی. صحابہ کیا بولتے تھے محرم کے مہینے کے متعلق؟ صحابہ کیا سوچتے تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ھذا شہر زکاتکم, یہ محرم کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, زکوٰۃ کا مہینہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں, اب محرم میں نکالیے. محرم سے محرم ایک سال کرٹ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے لیے سب سے بہتر محرم کا مہینہ ہے. یہ محرم آپ زکوٰۃ نکالے, پھر ایک سال گزرا, پھر ایک محرم زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ کے لیے محرم کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ یاد رکھیں. ہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ زکوٰۃ جلدی بھی آپ نکال سکتے ہیں. آپ کا زکوٰۃ جو نا رمضان میں ہے, آپ محرم میں آپ نکال سکتے ہیں, جائز ہے. جائز ہے کہ آپ محرم میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بات یاد رکھیں زکوٰۃ کے متعلق, اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا, کب محرم کی پہلی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا, تو محرم اینڈنگ تک آپ کو زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا کرنا واجب ہے. آپ کو 1 مہینہ ٹائم ہے. اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کا پیسہ, محرم کا 1 مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے, وہ 1 لاکھ روپے مستحقین تک آپ پہنچا دیجیے. 1 مہینہ تک آپ کے لیے ٹائم ہے. یعنی کہ زکوٰۃ جو نا وقت پر ادا کرنا واجب ہے. جس طرح نماز وقت پر ہے, ظہر کی نماز عصر میں پڑھ سکتے ہیں, جائز نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے نا اس مہینے میں ادا کرنا واجب ہے. اسی وجہ سے محرم کا مہینہ جو نا زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اگر کسی کا زکوٰۃ محرم میں واجب ہوتا ہے تو جو نا محرم کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اسی طرح محرم کے مہینے میں خاص طور پر کیا واقعہ پیش آئے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں جلسے جلوس, یہ جو نا محرم میں جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں, خاص طور پر محرم کے مہینے میں کیا واقعہ پیش آئے؟ 2 واقعہ پیش آئے محرم کے مہینے. 2 واقعہ. پہلا واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچا دیا. وہ کب؟ محرم کے مہینے. محرم کے مہینے میں فرعون پانی میں ڈوبا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. یہ کب ہوا؟ محرم کے مہینے میں ہوا. یہ پہلا واقعہ ہے جو تمام کو معلوم ہے, فرعون کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, کیونکہ قرآن میں کئی جگہ جو نا اس کا ذکر ہے, فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعہ محرم میں ہوا. دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی وفات محرم میں ہوئی تھی. یاد رکھیں, محرم میں حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی. یہ دیکھیں یہ 2 واقعہ جو ہے نا محرم کے مہینے میں پیش آیا. لیکن اس واقعے کو رکھ کر بعض لوگ جو نا پورا محرم غم مناتے ہیں. کالا کپڑا پہن کر غم منانا بدعت. خاص طور پر محرم کے مہینے میں غم منانا, آج محرم کا مہینہ ہے میں غم بناتی ہوں, بدعت ہے. بدعت شریعت میں جائز نہیں ہے. سعودی عرب کے کئی علماء کے فتاوے ہیں محرم کے مہینے میں خاص غم بنانا جائز نہیں. ہاں گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے, اس وجہ سے آپ غم بناتی ہیں تو جائز ہے, لیکن خاص محرم کا مہینہ ہے غم بناتی جائز نہیں, شریعت میں بدعت ہے. اس کا الٹا, اگر کوئی محرم کے مہینے میں خوشی مناتا ہے یہ بھی بدعت ہے. کیونکہ ایک مومن, حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو. دونوں چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے, نہ خوشی نہ غم نہیں, دونوں. جیسا کہ ایک صحابی کی وفات ہو رہی تھی, آخری لمحہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دل میں 2 چیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میرے دل میں اللہ کی عذاب کا ڈر بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے. یعنی کہ ڈر اور عذاب دونوں ہمارے دل میں ہو. لیکن اگر کوئی مسلمان پورا محرم غم مناتا ہے تب بھی بدعت ہے, پورا محرم خوشی مناتا ہے تو بدعت ہے. دیکھیے بدعت کا جو لفظ ہے
ہم ہمیشہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی چیز، ہم کیا سمجھتے ہیں بدعت ایک معمولی چیز ہے. خطبے میں ہم ہمیشہ یہ لفظ سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت کرنے والا نارے جہنم میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ، نارے جہنم میں داخل ہوگا. ہم معمولی سمجھتے ہیں بدعت کو، نہیں، بدعت کرنے والا نارے جہنم میں، بلکہ جہنم کی آگ تو ایسی ہوگی، مفسرین نے کہا کہ تسقا من عین آنیہ، ایک قطرہ جہنم میں گرم پانی، جہنم کا گرم پانی کا یہ ایک قطرہ اگر اس پہاڑ پر گر جائے پورا پہاڑ پگھل جائے گا. یاد رکھیں، پورا پہاڑ پگھل جائے گا، نعوذ باللہ. جہنم معمولی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو شرک نہیں کرتا ہوں، بدعت چلے گا نا، نہیں، یہ بدعت بھی جہنم لے کر جائے گی، نعوذ باللہ. بدعت بھی اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ بدعتی جہنم میں داخل ہوگا، بلکہ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ. اگر آپ بدعت کرتے ہیں اللہ آپ کے توبہ قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اگر آپ جو بھی آپ بدعت کریں، 40واں کریں، 50واں کریں، کچھ بھی کریں، اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے صرف بدعت کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں گے بدعت کی تباہ کاریاں، بدعت سے ایک انسان برباد ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، اس کا دنیا بھی اور آخرت بھی، بلکہ قبر بھی برباد ہو جاتا ہے. یعنی کہ خاص طور پر محرم کے مہینے میں جو ہے نا خوشی منانا یہ بھی بدعت ہے، غم منانا یہ بھی بدعت. ہاں کیسے نارمل زندگی گزاریں گے. ہاں لیکن یہاں ایک جو بات ہے، بعض لوگ بزنس کرتے ہیں، کئی لوگ بزنس کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے محرم کے مہینے میں جلسے جلوس ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آتا ہے آ کر بولتا ہے کہ بھائی ہمارے واسطے ہمیں جلسے جلوس ہے محرم کا، آپ تھوڑا پکا کے دیجئے. جائز نہیں آپ کے لیے. آپ جلسے جلوس محرم کے لیے پکا کر دینا آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ بدعت کرتے ہی. بدعت میں مدد بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. مشہور آیت ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. کوئی محرم کا جلسے جلوس بناتا ہے، آپ کو آ کے بولتا ہے کہ تھوڑا آپ کو پکوان بنا کے دے دو، تھوڑا منڈوا ڈال دو. جائز نہیں آپ کے لیے، آپ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے. جائز نہیں ہے ان کی مدد کرنا، پکوان بنا کے ان کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بدعت ہیں. بدعتی کی مدد شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو وہی اللہ نے کہا اے لوگو تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. گناہ سے بڑھ کر یہ چیز بدعت ہے. بلکہ بعض لوگ جو ہے نا خاص طور پر محرم میں اچھا پکوان بناتے ہیں پھر لوگوں میں جو ہے نا بانٹتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی بدعت ہے. یاد رکھیں محرم کے مہینے میں بدعت بہت زیادہ ہے. یاد رکھیں علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. میں نے صرف 5-10 منٹ آپ کے سامنے ذکر کیا. اس کے متعلق بدعتیں بہت زیادہ ہیں معاشرے میں. اسی وجہ سے انسان محرم میں جو ہے نا بدعت سے خاص طور پر دور ہے، لیکن نارمل جو زندگی ہے ویسے گزارے. بس عبادت میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرے. اسی طرح یہ جو رمضان، یہ جو محرم کا جو مہینہ ہے، معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ عربی تاریخ، عربی مہینہ ہے. یہ ہم یاد کریں. آج لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے، عربی تاریخ یاد نہیں ہے. وہ کس کو یاد کرتی ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں. دیکھیے شرک سے بچنا چاہیے. معلوم ہے نا شرک جائز نہیں ہے. شرک، انسان شرک کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، یہ معلوم ہے. یہ مارچ کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا جنوری کا معنی کیا ہے؟ اگست کا معنی کیا ہے؟ مارچ کا معنی کیا ہے؟ مارچ بولتی ہے خدا کو بولتی ہیں، جو جنگ کا خدا ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. جنگ کا بھی ایک خدا ہوتا ہے، کیونکہ نان مسلم کے پاس عقیدہ جنگ کا الگ خدا ہے، ٹھنڈ کا الگ خدا ہے، گرم کا الگ خدا ہے، نعوذ باللہ، فلاں فلاں ہے ان کے پاس. مارچ کا معنی جنگ کا ایک خدا ہے، نعوذ باللہ. ہم جو ہے نا اپنی زبان سے شرک کو لاتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ یاد کریں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح سے ہم یاد کریں. یہی تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اسی طرح ایک جو بات ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، اب بیوی کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنا ہے، وہ کون سا کاؤنٹ کرے گی؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 4 مہینہ نہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، عربی مہینے کا اعتبار کرے گی وہ، کیونکہ عربی تاریخ کو یاد کرے. کیونکہ جو انگریزی جو مہینے کا ہے جنوری، فروری، اس کے معنی میں شرک پایا جاتا ہے. اس کے معنی میں شرک ہے. انسان شرک سے بچے. یاد رکھے ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، ہر گناہ، لیکن شرک رب کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتی کہ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین اور آسمان پر گناہ میرے پاس لے کر آ، اگر تو شرک نہیں کرے گا میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تمام گناہ اللہ معاف کریں گے، بس یہ کہ تم شرک نہ کرو. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے افضل و بہتر ہے کہ المحرم کا لفظ استعمال کریں، لیکن محرم بھی اگر بولتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری جو بات ہے، جیسا کہ آج پہلی تاریخ ہے، 3 دن تک
جب بھی آپ چاند دیکھتے ہیں یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. 3 دن تک، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، ہر مہینے کی شروع کی 3 دن میں اگر آپ چاند دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پڑھیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ اس مہینے میں اللہ آپ کو کوئی مصیبت نہیں دیں گے. وہ مہینہ آپ کے لیے سکون و اطمینان کا مہینہ ہوگا. آج لوگ ٹینشن ہوتے ہیں، وہ اگر آپ دعا پڑھیں گے اللہ آپ کو ٹینشن دور کرے گا. اسی طرح یہ محرم کی فضیلت جو ہے نا، یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزہ رکھیں. یہ حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ یعنی کہ انسان جو ہے نا، یہ اللہ کا مہینہ، گناہ کرنے سے پہلے سوچے یہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم اللہ کا مہینہ ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، فلم نہیں دیکھوں گا. یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے گناہوں سے بچے. اسی طرح محرم کے مہینے میں مبارکباد دینا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے. اسی طرح محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے ایک مسلمان روزہ رکھے، کم از کم 9-10 کو روزہ رکھے. نہیں ہو سکتا کم از کم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے. اگر آپ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے آپ کے یہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اس کے علاوہ نفل روزہ آپ جتنا رکھیں گے یہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہے. اگر آپ نفل روزہ یہ 1 روزہ رکھیں گے جہنم سے 70,000 سال دور اللہ تعالیٰ آپ کو کر دیں گے. اسی طرح جو عورتیں روزہ نہیں رکھ پاتی ہے شرعی عذر کی وجہ سے، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کم از کم نیت کریں اگر مجھے صحت ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا، اگر مجھے شرعی عذر روزہ رکھتی. سچے دل سے نیت کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان عبادت کی سچے دل سے نیت کرتا ہے اللہ اس عبادت کا مکمل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے تو گناہ نہ کرو. گناہ کریں گے تو ڈبل گناہ ملے گا، فلم دیکھیں گے تو ڈبل فلم کا گناہ ملے گا، ہر چیز کا ڈبل گناہ یاد رکھیں. یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی کہ اس میں جو آپ گناہ کریں گے آپ کو ڈبل گناہ آپ کو ملے گا. اسی طرح اس مہینے میں 2 واقعہ پیش آئے تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائی تھی. اسی طرح حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی. لیکن بعض لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی وفات میں غم مناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. لیکن اسی طرح محرم کے مہینے میں خوشی منانا، یہ محرم کا مہینہ ہے کر کے خوشی منانا یہ بھی بدعت ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح محرم کے مہینے میں خاص طور پر یہ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی کاؤنٹنگ کریں. محرم کے مہینے سے جو نا آپ زکوٰۃ کی شروعات کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح محرم کا جو مہینہ ہے یہ عربی تاریخ، یہ کہ عربی اسلامک مہینہ ہے، اس کو یاد رکھیں. محرم، صفر، ربیع الاول، کیونکہ یہ جو تاریخ ہے جنوری، فروری، اس میں شرک پایا جاتا ہے. اگر آپ خود گوگل میں ڈال کر دیکھیں گے اگست کا معنی کیا ہے، شرک ہے. اس میں بھی مارچ کا معنی کیا ہے، خدا کا نام ہے، نعوذ باللہ. یہ سب جو ہے نا ایک شرک ہے جو ان کے خداؤں کا نام کے نام سے جو نا یہ نام رکھا گیا ہے. ہم زیادہ بہتر یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول کا ہم یہ مہینہ کو ہم یاد کریں. بچوں کو بھی جو نا ہم یہی مہینہ سکھائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا جو نیا سال ہے یہ بڑے تقوی سے اور ایمان سے اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز کرے. یہ جو نیا سال میں ہم داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں ہم کو امن و شانتی نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.